اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا تعلق ریپبلک سیکنڈری اسکول سے ہے۔ آج ہم اسلامیت کا سبق نمبر 1 توحید کے بارے میں پڑھیں گے۔ میں آپ کو توحید کے معنی بتاؤں گی۔ توحید کے معنی ایک ماننا یا وحدانیت، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا نام توحید ہے۔ کلمہ طیبہ کے پہلے حصے لا الہ الا اللہ میں بھی ہر مسلمان اسی بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں بھی آیا ہے۔ ترجمہ: اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ بیٹا، اور اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: بے شک اللہ پاک ہے، اپنے ساتھ شرک کیے جانے والے کو معاف نہیں فرماتا، اور اس کے سوا جسے چاہے معاف فرما دے، اور جس نے شرک کیا وہ سیدھی راہ سے بہت دور بھٹک گیا۔ یعنی اللہ کی راہ سے بھٹکنا یہ بھی ہے کہ انسان حلال اور حرام میں تمیز نہ کرے، چوری کرے، نماز روزہ چھوڑ بیٹھے، ماں باپ کی نافرمانی کرے، لیکن جس نے شرک کیا وہ اللہ کی راہ سے زیادہ بھٹک گیا، کیونکہ وہ ایسے گناہ میں مبتلا ہو گیا جس کو اللہ تعالیٰ بلا توبہ کبھی معاف نہیں فرمائے گا، جبکہ دوسرے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بلا توبہ معاف فرما دے گا۔ شرک کی سزا مل کر رہے گی۔ اگر انتہائی درجے کا شرک ہے جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے تو اس کی سزا بدی جہنم ہے، اور جو کم درجے کے شرک ہیں ان کی سزا اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مقرر ہے وہ ضرور ملے گی۔ چلیں اب ہم ریڈنگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 1۔ ایک دن پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے قریب کوہ صفا پر تشریف لے گئے۔ کوہ صفا ایک پہاڑ کا نام ہے۔ آپ نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر قریش کے تمام خاندانوں کو نام لے کر بلند آواز سے پکارا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ سب نے کہا، کیوں نہیں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر سنو، بتوں کو پوجنا چھوڑ دو اور ایک اللہ پر ایمان لاؤ۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم پر سخت عذاب آئے گا۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب لوگوں کو جمع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا کہ بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو، بتوں کو پوجنا چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم پر سخت عذاب آ جائے گا۔ کفار مکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدائی میں شریک ہیں اور انہیں نفع یا نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ کافر جو تھے وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور وہ ان کا خیال تھا کہ بت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدائی میں شریک ہیں اور انہیں فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بت تو بے جان ہیں، نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کچھ کھا پی سکتے ہیں۔ اس لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جھوٹے عقیدے کے خلاف بات کی تو وہ ناراض ہو گئے اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، اگرچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق و امین کہتے تھے۔ صادق و امین، صادق مطلب سچا اور امین مطلب امانت دار۔ اس کے باوجود انہوں نے آپ کی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جھوٹے عقیدے کے خلاف بات کی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہو گئے؟ ناراض ہو گئے اور وہاں سے اٹھ کر سب چلے گئے۔ حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا اور ایمانت دار کہتے تھے، پھر بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ صفحہ نمبر 2۔ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور اقرار کیا کہ حقیقی معبود تو صرف اللہ ہے، جس نے اس کائنات کو وجود بخشا، جو ساری مخلوق کا خالق ہے، ان کو رزق دیتا ہے، جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی انہی لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے ایک اللہ کو ماننے کا اقرار کیا تھا۔ ان کے مالک کو پتہ چلا کہ ان کا حبشی غلام مسلمان ہو گیا ہے تو وہ شدید غصے میں آ گیا۔ وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھوکا پیاسا رکھتا، دھوپ میں کھڑا رکھتا، تپتی ریت پر لٹاتا، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا اور کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر کے لات و عزیٰ کو
لات و عزا کی پوجا کر، نہیں تو تیرے ساتھ اسی طرح کیا جاتا رہے گا یہاں تک کہ تو مر جائے۔ شدید تکلیف کے باوجود بھی آپ احد احد کہتے تھے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں لات و عزا کا انکار کرتا ہوں۔ دین اسلام میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا نام توحید ہے۔ کلمہ طیبہ کے پہلے حصے لا الہ الا اللہ میں بھی ہر مسلمان اسی بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ عقیدہ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ عقیدہ توحید کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسی عقیدے کی طرف بلایا۔ اب میں آپ کو اس پیج کا مطلب بتاؤں گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی تو کچھ لوگوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا اور اقرار کیا کہ حقیقی معبود تو صرف اللہ ہے، جس نے اس پوری کائنات کو بنایا اور ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، ان کو رزق دیتا ہے، زندگی اور موت بھی اللہ کے اختیار میں ہی ہے۔ اور ان لوگوں میں حضرت بلال بھی شامل تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا تھا۔ لیکن جب حضرت بلال کے مالک کو پتہ چلا تو وہ شدید غصے میں آ گیا اور حضرت بلال پر طرح کے ظلم کرنے لگ گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھوکا پیاسا رکھتا، دھوپ میں کھڑا رکھتا، تپتی ریت پر لٹاتا، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا اور کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے لات و عزا کی پوجا کر۔ لیکن حضرت بلال شدید تکلیف کے باوجود بھی احد احد کرتے رہے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اور حضرت بلال نے کہا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو شریک نہیں کرتا اور بتوں کو پوجنے سے انکار کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو توحید کے بارے میں ایک واقعہ سناؤں گی۔ آج سے ہزاروں برس پہلے کی بات ہے کہ عراق پر ایک مغرور اور ظالم بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس کا نام نمرود تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ خدائی اختیارات کا مالک ہے، جسے چاہے مار سکتا ہے اور جسے چاہے زندہ رکھ سکتا ہے۔ اس دور میں عراق کے لوگ سورج اور چاند کے علاوہ لکڑی اور پتھر سے بنے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان حالات میں عراق کے شہر ار میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ماں باپ نے ابراہیم رکھا۔ ابراہیم کے والدین شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ جب ابراہیم نے ہوش سنبھالا تو دیکھا کہ لوگ لکڑی اور پتھر کے بنے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں اور ان کو اپنا خدا سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے یہ بات بہت عجیب تھی کہ انسان اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز بنائے اور پھر اسے خدا مانے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنایا۔ آپ نے لوگوں کو ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلانا شروع کر دیا، مگر آپ کی قوم نے اس بات کا انکار کیا۔ ایک دن شہر کے لوگ تہوار منانے کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں داخل ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے بتوں کے سامنے کھانے پینے کی مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں سے پوچھا تم یہ کھاتے کیوں نہیں؟ ظاہر ہے بت تو بے جان تھے، وہ جواب نہیں دے سکتے تھے۔ آپ نے بتوں پر کلہاڑی کے وار کرنا شروع کر دیے، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کا بازو اور کسی کا سر کاٹ ڈالا اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑی رکھ کر بت خانے سے باہر آ گئے۔ جب لوگ شام کو واپس آئے اور بت خانے میں گئے تو اپنے بتوں کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے، کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ کسی نے کہا ابراہیم کے سوا یہ کام کس کا ہو سکتا ہے؟ جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے کہا تم انہی سے پوچھ لو کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے۔ یہ بات سن کر ان لوگوں نے سر جھکا لیے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بت بات نہیں کر سکتے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہو جن کو اپنے ہاتھوں سے خود تراشتے ہو؟ حالانکہ تمہیں اور ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے، نفع اور نقصان بھی اسی کے پاس ہے۔ اس بات کی خبر جب نمرود کو ہوئی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے، کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے تو اس نے جواب دیا کہ زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا اسے مغرب سے نکال کر دکھا، چنانچہ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ جب نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب نہ دے سکا
تو کہنے لگا کہ یہ گستاخ ہے، اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ چنانچہ اس نے آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ تیار کرنے کا حکم دیا۔ جب آگ کا الاؤ خوب بھڑک اٹھا تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت باہر آ گئے۔ میں نے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا، اور قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ خدا ترس اور بردبار آدمی تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آپ نے سب کچھ قربان کر دیا۔ آپ کا لقب خلیل اللہ تھا۔ سوال نمبر 1، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے تمام خاندانوں کو پکارا۔ الف، جبل نور سے، ب، غار حرا سے، جیم، کوہ صفا سے، دال، جبل احد سے۔ اس میں آپ کو جو بھی درست جواب لگ رہا ہے اس پہ آپ نے صحیح کا نشان لگانا ہے۔ تو اس میں درست جواب کون سا ہے؟ جیم، کوہ صفا سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر قریش کے تمام خاندانوں کو بلند آواز سے پکارا تھا، تو اس میں ہمارا درست جواب کیا ہوگا؟ جیم، کوہ صفا سے۔ اسی طرح ب، اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ الف، توحید، ب، عبادت، جیم، نماز، دال، روزہ۔ اس میں آپ کا درست جواب کون سا ہے؟ توحید، الف والا۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید ہے۔ اسی طرح سے جیم، اہل عرب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے تھے۔ الف، دانشمند، ب، خیرخواہ، جیم، حکیم، دال، صادق اور امین۔ اب آپ نے اس پہ خود بتانا ہے اس میں درست جواب کون سا ہے۔ آپ نے اچھی طرح ریڈنگ کی تھی تو اب آپ کو پتہ ہوگا کہ اس میں درست جواب کون سا ہے۔ اس کے بعد دال، حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ الف، غلام، ب، تاجر، جیم، حکمران، دال، سردار۔ ہے، کلمہ طیبہ کے پہلے حصے میں مسلمان اقرار کرتا ہے کہ الف، اللہ خالق ہے، ب، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جیم، محمد اللہ کے رسول ہیں، دال، اللہ رازق ہے۔ اس میں جو بھی درست جواب ہے اس پہ آپ نے صحیح کا نشان لگانا ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 4، سوال نمبر 2، خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں سے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ ورنہ تم پر سخت ڈیش آئے گا، ڈیش میں عذاب آئے گا۔ ب، کفار مکہ اپنے عقیدے کے خلاف بات سن کر شدید ڈیش ہوئے، ڈیش میں آپ لوگ لکھیں گے ناراض۔ کفار مکہ اپنے عقیدے کے خلاف بات سن کر شدید ناراض ہوئے۔ اس کے بعد جیم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو سب سے پہلے عقیدہ ڈیش کی طرف بلایا، ڈیش میں آپ لوگ لکھیں گے توحید، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو سب سے پہلے عقیدہ توحید کی طرف بلایا۔ دال ہے، حقیقی معبود صرف ڈیش ہے، ڈیش میں آپ لوگ اللہ لکھیں گے، حقیقی معبود صرف اللہ ہے۔ کچھ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو ڈیش کیا، ڈیش میں آپ لوگ لکھیں گے قبول، کچھ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے آپ کے پاس۔ سوال نمبر 3 میں آپ کو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے حروف کو ملا کر ان الفاظ کو تلاش کرنا ہے۔ قریش، یقین، شریک، حقیقی، عبادت، کائنات، ناراض، محتاج۔ آپ نے ان الفاظ کو تلاش کرنا ہے۔ میں نے آپ کو 2 الفاظ تلاش کر کے بتا دیے ہیں، قریش اور یقین، باقی آپ نے خود تلاش کرنے ہیں۔ جزاک اللہ۔